زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وزاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار ہے، بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق۔ تو اپنی آنے والی نسل کو وزادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذ اللہ، اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا
کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں، یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی، کیونکہ تو انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے نا، شرارت کسی نے کی، نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں،
یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے. سونےاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر. میں نے پسند نہیں کیا. اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے. کوئی حرج نہیں. آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی. میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی بیچارے ہانپتے کامتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں. پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے، جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا آئے، پیار بھی کرنا آئے، گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے. اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے. پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں. آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے. اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا. عزیز دوست آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری، لفظوں کا چناؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے، یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے، ذرا بات دوبارہ سمجھا دے. آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ، ایک خاص حیا کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی، آپ بات پوچھ لیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی، آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. سوال کرنا بڑا ضروری ہے، خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے مہینوں انتظار کیا، ہفتوں انتظار کرتا. میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں، کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے. حیا مانی تھی، میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا. میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے، وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے، ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی ہو میں پرواہ نہیں کرتا، تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بدتمیز ہے. اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چیٹے پڑیں گے، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا.
اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں، اور تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا. اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے. اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی. لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے. یہ وزاداری والا معاملہ ہے. تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی، اور اس کے بھی سال لگتے اصلاح ہو جاتی. اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں. میں مذہبی سٹیجوں پہ دیکھتا ہوں یہ بڑی تکلیف ہوتی. جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں. یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے. سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی. اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی. ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا. یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے. کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے. تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی. لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں. حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے. حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے. تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے. بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے. حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے. حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں. قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے
اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی؟ اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے، سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی، کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائے؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے
یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. وہ میرے بھائی، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کیا، سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے رستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے. اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا. جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو
کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے ان بندہ ماجی نو بھی مندہ نہ آکے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں, آپ دعا کریں آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں, آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, پگڑی باندھتا ہے, تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا, فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی, بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. اللہ کے بندے, ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے, وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے, کوئی فوٹو نہیں, ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں, ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں, لیکن ہم تو حنفی ہیں, ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں, جرت ہی نہیں تھی, اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کا بھی نہیں آئے. اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا, او سونا تے رج کے سونا, تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہے کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا, اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کرے, دور بدلا, حالات بدلے, زمانہ بدلا, طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے, کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے. وقت بدل گیا, 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو, تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ, روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں, اپنے لیے گواہیاں پکی کریں, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, اپنی نانی سے, اپنی دادی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے مرشد سے, اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں, میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے, سیدنا عمر سے, قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تو عمر, لوگ حج کرنے آئیں گے, جہاد کے لیے آئیں گے, اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا, اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے, ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے, کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں, التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا, اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی.
کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑے، وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالی مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے۔ ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے۔ پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے،
تو پھر بعضوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سخت سزائیں دے رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس تکلیف کو آرام سے بدلنے کی تجویز یہ سوچی تھی کہ وہ جیسے جیسے تکلیف دیتے، مارتے، گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھتے، تو حضرت بلال اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس جملے کو بار بار دہراتے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا بلال جس احد احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے، اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرغے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے، یہ ویسے ہوتا نہیں، یعنی ایک بے موسمہ پھل آ جائے نا کسی جگہ بھی تو لوگ انوکھی انوکھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسی انوکھی بات، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی سارے بندے جھوٹ بول رہے ہوں تو ایک سچ بولے تو انوکھا سا لگتا ہے ذرا، تو ایک دور چل رہا ہو نا جس میں چیزیں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، تو آپ اس میں کہتے ہیں میں فی سبیل اللہ ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے، بات گھڑنا کو مشکل کام ہے، اتنی سونی گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، سچ ہے۔ انہوں نے بات گھڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے نہیں ابو بکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس رب کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا اس رب کا قرآن بولا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
اللہ کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آیت آئی، رب بولا، خدا خود میر مجلس بود۔ اور جب صحابہ پہ اعتراض ہوا تب اللہ کا قرآن بولا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، نہ اس کا کوئی احسان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق کے والد نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، بیٹیاں نہیں، او قربان جاؤں نبی کریم نہیں بولے، رب بولا۔ فرمایا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا ہو۔ فرمایا وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب رسول راضی ہو جائے۔ یہ سونا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، چاندی کیا ہے، وہ تو میں تو تیری تلاش میں پھرا، جنگل پہاڑ اور دشت تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی۔ وہ تو اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے، تو مالک پھر ملے گا کیا؟ فرمایا بلا سوف یردا، بڑی جلدی رب راضی بھی ہو جائے گا ابو بکر سے۔ رب کا وعدہ ہے کہ رب جناب صدیق اکبر سے راضی بھی ہو جائے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا ہے تو یہ رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے سرکار نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ یہ کام توجہ سے کرتا ہے اسے معرفت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور محبت الہی بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے یہ ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے، 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا، آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں
تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ابھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز، جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے۔ جب آپ معرفت الہی کے رستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کرے اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے، وہ ایک مطمئن
اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لے تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلے کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، اب بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتی۔ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے، جب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کیا اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سید عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا، جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لیں، کیا حرج ہے؟ حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے۔ بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا، لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ کہا کہیے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں تھا۔ میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو، یہ چیزیں پیدا کرتی، اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فاتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے۔
ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا. دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ. ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہوتا، جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا. ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی. آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے. یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل. مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے، نقصان ہوتا ہے. جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سن، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے. آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں. آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے، یہ میری سنت ہے. اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی. وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں. حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم آر شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا. وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں. تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے. تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے، پتر چل گھر چلیے. کہنے لگے جی ابا جی ہوں میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے ہی رہنا ہے. کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں، تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے. کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا. میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا. اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے. اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوا، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا. تو عزیز دوست، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا. بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی.
آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چاہنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دوے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ دیں گے، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نہ اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں، تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں۔ تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے، وہ تو بھئی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا۔ لیکن دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔
جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت۔ ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں، پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں، پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے، پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے۔ جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے، جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو، خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے، تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے، چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے۔ اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک اتنی تگڑی ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سیکھیں گے؟ آپ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا، کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی، اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا، تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری، کیا کدھر جی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں بیٹھو، جو ان کی کنیز تھی نا وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے، چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا؟ کہا اچھا چلو آ جاؤ۔ کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا، تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا، لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ۔ پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ، وہ گانے گانے لگی، یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو، میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا، پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں؟ کہا سنائیے، فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے، انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے سنگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے۔ تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا، امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم۔ بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا؟ کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی۔ دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا۔
تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے۔ ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا، پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا۔ ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے، پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا۔ میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا۔ ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے، اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے، اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ انسان جرم نہ کرے، خطا نہ کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو اسے سوسائٹی کے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ اگر اس کے دل میں تم خدا کا خوف پیدا کر دو گے، پھر تم اسے جہاں بھی چھوڑ دو گے وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر خوف خدا نہیں نہ ہوگا، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے، وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں، تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا، کوئی تھوڑا سا بتا دیا، کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا، کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر مطمئن ہو جائیں۔ لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، قربان جائیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ بغیر دیکھے، یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان۔ میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے، اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں۔ اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا۔ کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا۔ بڑی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں، بڑی عظمتیں حاصل تھیں، لیکن کسی جگہ بھی، کسی مقام پر بھی ان کے قدم لڑکھڑاتے کیوں نہیں تھے؟ بڑے انہوں نے بھی زندگی کے اندر تکلیفیں دیکھی، بڑے بوجھ دیکھے، بڑی دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن مضبوط کیوں رہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ تو ان کی بیٹی ایک دن آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس، امیر المومنین کے پاس کسی کام سے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا کے اس بیٹی کو بٹھایا
اور خود حضرت صدیق اکبر چادر سے نیچے بیٹھ گئے، خود زمین پہ ہیں، اسے آپ نے اعزاز کے ساتھ کپڑے پہ بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، حضور یہ خاتون کون ہے، بیٹی کون ہے جس کو آپ نے اس قدر زیادہ فضیلت کی جگہ پہ بٹھایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو تم سے بھی افضل تھا، مجھ سے بھی افضل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ ہی ہیں، تو یہ جو آپ سے بھی افضل تھا اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، وہ لوگ کتنے افضل تھے جنہوں نے حضور کی موجودگی میں اپنی جان اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے مقدس ہاتھوں میں جن لوگوں کی روحیں پرواز کر گئیں وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ جو عاجزی تھی، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی، اس نے کس طرح کا بنا دیا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے، برادری سے، قبیلے سے، داماد سے، بہو سے، فلانے سے، فلانے سے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں۔ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں۔ ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں، میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ یہ رب سے نہیں ڈرا تو یہ سب سے ڈرا ہے، اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا۔ اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا۔ تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈرو گے، پھر سانپ سے نہیں رسیوں سے ڈرو گے، پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے، پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے، ڈرائیں گے۔ ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا، پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک معنی میں اور کہا اللہ دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا معنی ہے؟ دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا، باقی کسی کا خوف نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا، قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، تو چلنا تو کھا لینا، اور تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے داروں یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے تو تم ایسا علم جان لو گے کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا،
تمہیں معرفت کا نور ملے گا. یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے. فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے. لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو, ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا. اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں, خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو. آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر, پر دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر, اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر, اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, عوام سے ڈر کے, عالمی میڈیا سے ڈر کے, قوم سے ڈر کے, اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کریں تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا, لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا. اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے, کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت, اللہ کا خوف. جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, منہ دکھانا ہے مالک کو, جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے. ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے. جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. وہ سنور جائے, اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے, جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے, بڑا روتے ہیں لوگ, میں نے روتے دیکھے ہیں, دولت کے لیے, دنیا کے لیے, دوستوں کی بے وفائی پر, اپنے بچوں کی نافرمانی پر, پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے, فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے. لوگوں کے لیے روتے ہیں, انسانوں کے لیے روتے ہیں, رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے. حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا, اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا, اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے, رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے. اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف, رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے. حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو, میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا, راشا طاری ہو جاتا. علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے, ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے, لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں. اس سے ڈر آتا ہے, مالک کے حضور آ گیا, ڈر آتا, ڈرتے تھے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے, یہ حکمت ہے. اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا, بخاری مسلم میں موجود ہے, ایک بندہ تھا, اسے نہ بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں. اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا اس پر, خشیت پیدا ہو گئی. اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا, یہ صحیح حدیث میں موجود ہے,
جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من لانم کے من دانب، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا۔ باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا، میں ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا فرشتو یہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔